جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلاس دہم اور نظم نمبر 5 بعنوان فاطمہ بنت عبداللہ. شاعر ہیں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال اور یہ بانگ درا سے جو ہے وہ لی گئی. جیسا کہ تعارف جو ہے وہ ہم نے پچھلے دنوں ایک مضمون بھی جو ہے وہ پڑھا، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ہمارے قومی شاعر، تو وہاں پر بھی یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ سے ڈسکس ہوئیں. تو یہی چیزیں جناب آپ نے اس میں سے اہم ترین ایم سی کیوز جو ہیں وہ آپ نے انڈر لائن کرنے ہیں، اور اس میں سے جو ہے وہ ایم سی کیوز آتے بھی ہیں اور آپ نے یاد بھی کرنے ہیں. ٹھیک ہے جی. جیسے سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، سن پیدائش سن وفات. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے وہ ہمارے قومی شاعر ہیں، قومی اور ملی شاعر ہیں. پی ایچ ڈی کہاں سے کی، یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نے یاد رکھنی ہے. سن وفات ٹھیک ہے. اور لاہور میں شاہی مسجد کے باہر جو ہے وہ اسود خاک. اور یہ کتابوں کے نام ہیں جو آپ نے اس میں سے بھی یاد رکھنا ہے ایم سی کیوز. اور جو آج جس نظم کو ہم پڑھ رہے ہیں وہ بانگ درا سے لی گئی ہے. تو اس نظم کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ایک جو ہے وہ چھوٹی سی بچی ہے، اس کو خراج تحسین جو ہے وہ پیش کیا اقبال نے. اور پس منظر میں بات یہ ہے بیٹا کہ تحریک آزادی، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ نے ذہن میں رکھیں کہ کس طرح سے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے اپنی نظموں کے ذریعے سے یہاں کے مسلمانوں کو، خاص طور پر نوجوانوں کو جو ہے بیدار کیا. اور ایک چھوٹی سی بچی جو کہ عرب لڑکی ہے اور طرابلس کی جنگ میں غازیوں کو پانی پلاتی ہوئی شہید ہوئی، تو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے اس چھوٹی بچی کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کیا اس نظم کے اندر. تو اس کے اندر جو خاص بات یہ تھی کہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، اور اس دور کی خاص بات کہ نوجوانوں کو جو ہے جذبہ حب الوطنی کے لیے بیدار کرنا مقصود تھا. تو جیسا کہ نظم جو ہے میں پڑھوں اس سے پہلے جو ہے میں چاہوں گا کہ اس نظم کا مرکزی خیال آپ تک جو ہے وہ رکھ دیا جائے تاکہ نظم جو ہے وہ پوری سمجھ آنی شروع ہو جائے. تو مختصر آج کے اشعار کے اندر جو ہے وہ اس کا مفہوم اور مختصر تشریح جو ہے وہ بیان کروں گا، اور کوشش کروں گا کہ پہلے 6 اشعار جو ہے وہ آج ہو جائیں. اور کل جو ہے وہ اتوار ہے، تو جناب اس میں سے صرف میں ایک شعر کی تشریح آپ کو دوں گا ویکینڈ پہ. تو جذبہ حب الوطنی سے سرشار فاطمہ اعلیٰ کردار کی لڑکی ہے، اور لیبیا کے مسلمانوں نے اپنی آزادی کے لیے اٹلی کے خلاف جو جنگ لڑی، یہ لڑکی اس جنگ میں غازیوں کو پانی پلانے کی ڈیوٹی پر مامور تھی. اپنا یہ فرض انجام دیتے ہوئے اس نے شہادت کا رتبہ پایا اور تاریخ کے اوراق میں امر ہو گئی، ہمیشہ کے لیے رہ گئی. تو ایک ڈرامہ بھی ہے فاطمہ بنت عبداللہ، میں کوشش کروں گا کہ وہ اس کا ریکارڈنگ ورژن جو ہے میں آپ تک جو ہے وہ بھیج سکوں، اور وہ بھی اس کے پیچھے تھیم ہے یہی ہے. اور یہاں پر جو ہے وہ نظمیہ انداز کے اندر فاطمہ بنت عبداللہ. شعر نمبر 1. فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے، فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے. تو شاعر فاطمہ کو اپنی ملت کی آبرو کہتے ہیں، عزت کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ تیرے ہر عمل میں معصومیت کا اظہار ہے. ٹھیک ہے جی. تو شاعر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، یہ جو میں لائن بولنے لگا ہوں بیٹا یہ پنچ لائن ہے، یہ آپ نے ہر شعر کے شروع میں جو ہے وہ لازمی لکھنی ہے. ہمارے قومی اور ملی شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ مفکر اور نظریہ پاکستان کے خالق بھی تھے. تو تشریح طلب اس شعر میں ایک فاطمہ نامی معصوم بچی کا ذکر کیا گیا ہے جو میدان جنگ میں مجاہدین کو پانی پلاتے ہوئے شہید ہوئی. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جس دور میں آنکھ کھولی وہ مسلمانوں کے لیے بڑی سختی کا دور تھا. مسلمان جذبہ
آزادی کو بھول چکے تھے، اور اس دور میں مسلمان انگریزوں کے غلام بن کر رہ گئے تھے، وہ اپنے روشن ماضی کو فراموش کر چکے تھے۔ تو جس طرح سے یہ نظم ہے، اور اس طرح کی بہت سی نظمیں جو ہیں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال جو ہے انجمن حمایت اسلام کے جلسے کے اندر جو ہے جب پڑھتے تھے تو نوجوانوں میں ایک نئی روح جو ہے وہ بیدار ہوتی تھی۔ تو ایسے حالات میں، یعنی کہ اس دور میں ضرورت اس امر کی تھی کہ ان کے جذبہ آزادی کو بیدار کیا جائے۔ علامہ نے اپنی شاعری کے ذریعے سے اس کام کا بیڑا اٹھایا۔ ان کی یہ نظم اسی پس منظر میں لکھی گئی ہے۔ اس نظم میں انہوں نے ایک تاریخی واقعے کا سہارا لے کر مسلمانوں کے اندر جذبہ آزادی کو بیدار کیا ہے، اور یہ واقعہ طرابلس کی جنگ سے متعلق ہے، جو لیبیا کے مسلمانوں کے اٹلی کے خلاف آزادی کے حصول کے لیے لڑی تھی۔ تو اس جنگ میں فاطمہ نامی ایک معصوم بچی بھی شہید ہوئی، جو میدان جنگ میں مجاہدین کو پانی پلاتی تھی۔ تو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس بچی سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے فاطمہ، تو مسلمان امت کے لیے عزت اور فخر کا باعث ہے۔ ٹھیک ہے جی، آبرو، عزت۔ تو نے جام شہادت نوش کر کے امت مسلمہ کی لاج رکھی ہے، اور بقول شاعر کہ تو ہے ہم نام دختر احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت فاطمہ الزہرا کے نام سے نسبت ہے۔ تو ہے ہم نام دختر احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باعث فخر ہے تیری نسبت۔ تو ہمیں فخر ہے کہ ہم میں فاطمہ جیسی پاک دامن اور معصوم بچیاں موجود ہیں جن کا جذبہ جہاد قابل فخر ہے۔ تو جناب یہ تھا پہلا شعر اور اس کی مختصر تشریح۔ تو یہ آج ان اشعار کی انشاءاللہ جو ہے ہم تشریح کو جو ہے وہ سمجھیں گے، مفہوم سمجھیں گے، اور ان میں سے آن یور چوائس آج کا آپ کا ہوم ورک جو ہے، آپ کی مرضی ہے اس میں سے کسی ایک شعر کی تشریح خوش خط کر لیجئے گا، اور اس لیے کہ آپ جو ہے وہ انداز کو سمجھ سکیں تشریح کیسے کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، تو دوسرا شعر ہے کہ یہ سعادت حور صحرائی تیری قسمت میں ہے، یہ سعادت حور صحرائی تیری قسمت میں ہے، غازیان دین کی سکائی تیری قسمت ہے۔ سکائی سکا سے نکلا لفظ، ٹھیک ہے جی، اور صحرائی جو ہے صحرا سے ہے، اور غازیان دین کے غازی کو سکائی سکا، ساقی بھی لفظ اسی سے نکلا ہے۔ ساقی کا مطلب ہوتا ہے پلانے والا، تو سکا پانی لے کر آنے والا۔ وہ سبق ایک ہے آرام و سکون، اس میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے، سکا ہے بی بی جی، ٹھیک ہے، وہ سکا پانی لانے والا۔ تو اے صحرا کی حور، فاطمہ کو علامہ نے کیا کہا؟ صحرا کی حور، اللہ تعالیٰ نے تیری قسمت میں غازیان کو پانی پلانے کی عظیم خدمت جو ہے وہ لکھی ہے۔ تو یہ تو بن گیا بیٹا جی اس کا مفہوم۔ اور وہ جو پنچ لائن بیٹا جی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں، یہ آپ نے ایسے ہی لکھنے کے بعد آپ لکھیں گے کہ تشریح طلب، ہاں جی دوسرا شعر، تو تشریح طلب اس شعر میں ایک فاطمہ نامی معصوم بچی کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ میدان جنگ میں مجاہدین کو پانی پلاتے ہوئے شہید ہوئی۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس دور میں آنکھ کھولی کہ جب مسلمانوں کے اوپر سختی کا دور تھا، مسلمان جذبہ آزادی کو بھول چکے تھے۔ تو اصل میں جو ہے وہ علامہ نے اپنی شاعری کے ذریعے سے اس کام کا بیڑا اٹھایا کہ وہ مسلمان نوجوان جو تھے ان کے دلوں میں جذبہ حب الوطنی کو بیدار کریں۔ تو اسی سلسلے میں اس شعر کے اندر بھی علامہ نے فاطمہ بنت عبداللہ کی روح سے مخاطب ہو کر کہا ہے کہ اے فاطمہ، تو ریگستان میں رہنے والی ایک پاک دامن لڑکی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے تجھے ایک بڑی اہم ذمہ داری کے لیے چن لیا۔ تو بہت خوش قسمت ہے کہ تیرے ذمے اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو پانی پلانے کا فرض سونپ دیا۔ تو اللہ کی راہ میں جو ہے وہ نکلنا وہ بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور بقول شاعر
کہ پانی پلانا تیرا دوزخ کی آگ میں، پانی پلانا تیرا دوزخ کی آگ میں، تعظیم دے گیا تجھے توقیر دے گیا، یعنی کہ تجھے ہر کام سے جدا کر گیا، منفرد بنا گیا، تیری عزت جو ہے وہ بڑھ گئی اس سے۔ تو کسی کو پانی پلانا جو ہے ویسے بھی بڑی سعادت کی بات ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ اور پھر جو ہے وہ اگر مجاہدین کو پانی پلانا جو کہ پہلے ہی اللہ کی راہ میں نکلے ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے دین اور وطن کی حفاظت کے لیے دوسروں سے جنگ لڑ رہے ہوں، تو ان کو پانی پلانا بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ تو بہت ہی خوش قسمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس اہم فریضے کے لیے کی ادائیگی کے لیے تمہارا انتخاب کیا۔ تو جناب یہ ہمارے ہو گئے 2 شعر اور مختصر مفہوم اور ان کا تشریح۔ تو تسلسل میں تیسرا شعر کہ یہ جہاد اللہ کے راستے میں بے تیغ و سپر، یہ جہاد اللہ یعنی کہ اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے بغیر تیر کے اور بغیر جو ہے سپر کے، یعنی کہ وہ جو ڈھال ہوتی ہے تو اس کے بغیر ہی جو ہے یہ نکل آئی ہے۔ اور دوسرے مصرے میں بات ہو رہی ہے کہ ہے جسارت آفرین شوق شہادت کس قدر، کہ دیکھو تو صحیح کہ اس کا انداز کیا ہے، شہادت، جذبہ شہادت اس کے اندر جو ہے وہ کس قدر ہے۔ تو علامہ جو ہے اس شعر میں بھی یہاں کے مسلمان جو نوجوان جو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے تھے اور سوچ رہے تھے کہ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے جو ہے یہ ایک مثال قائم کی تھی۔ تو تشریح طلب اس شعر میں بھی شاعر کہتے ہیں کہ اگرچہ تمہارے پاس نہ تلوار موجود ہے کہ تو دشمن جو ہے وہ پر وار کر سکے، اور نہ ہی جو ہے وہ دشمن کا وار روکنے کے لیے اپنے پاس کوئی ڈھال رکھتی تھی، لیکن اس کے باوجود تو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر مجاہدین اسلام کو پانی پلاتی اور اس کی پیاس بجھاتی۔ تو بقول شاعر کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ تو جو مومن ہے اس کے نزدیک جو ہے وہ اسلحہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، جذبہ ہوتا ہے۔ تو جذبہ جو ہے وہ جذبوں سے جو ہے وہ جنگیں جیتی جاتی ہیں، اسلحے سے نہیں جیتی جاتی۔ تو تمہارا اقبال بھی یہی درس جو ہے وہ اصل میں دے رہے ہیں، کہتے ہیں کہ تمہارا شوق شہادت کتنا زیادہ جرت پیدا کرنے والا ہے کہ تمہیں دیکھ کر دوسرے بھی جو ہے جذبہ جہاد سے جو ہے وہ بھر رہے ہیں۔ کیوں کہ آج دیکھ لیں ہم یہ نظم اگر پڑھ رہے ہیں تو اس کے پیچھے بھی یہی لاجک ہے کہ ہمارے جذبات کو دیکھ کر اقبال کہتے ہیں کہ اے فاطمہ تمہارے جذبات کو دیکھ کر دوسروں کو بھی میدان جنگ میں آنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ تو تیری شہادت دوسروں کے لیے ایک سبق ہے، تو نے دوسرے لوگوں کے لیے اپنی ذات میں ایک نمونہ پیش کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا ہو تو اس کے لیے نہ کسی تلوار کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی ڈھال کی ضرورت ہے، بلکہ انسان کے لیے جذبہ ایمانی سے سرشار ہونے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اب ہم چلتے ہیں اپنے آج کی نظم فاطمہ بنت عبداللہ، شعر نمبر 4۔ شاعر کہتے ہیں کہ یہ کلی بھی اس گلستان خزاں میں منظر میں تھی، یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی، ایسی چنگاری بھی یا رب تیری خاکسر میں تھی۔ خاکسر کہتے ہیں بیٹا راکھ، جیسے پرانے ابھی بھی جہاں پہ لکڑی یا اوپلے جو ہے جلائے جاتے ہیں بطور ایندھن، تو راکھ کے اندر جو ہے کوئی نہ کوئی چنگاری جو ہے وہ رکھ دی جاتی تاکہ دوبارہ سے جو ہے وہ آگ دوبارہ سے جلانے کے لیے آسانی ہو۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ اس اجڑے ہوئے گلشن میں فاطمہ جیسی کلی موجود ہے، یعنی کہ پھول سے کم کلی، جیسے کسی چیز کے جل جانے کے بعد راکھ رہ جاتی ہے اور اس میں چنگیری اور تپش جو ہے وہ موجود ہوتی ہے اور اس کو دوبارہ سے آگ جو ہے وہ
لگائی جا سکتی ہے۔ تو اصل میں یہ جو گلستان خزاں کی بات کی گئی، یعنی کہ امت مسلمہ کے اوپر جو ہے خزاں چھا گئی، ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آج بھی اس قوم کے اندر ایسے بچے موجود ہیں جن کا جذبہ حب الوطنی جو ہے بہت زیادہ ہے، اور دوسروں کے لیے وہ ایک مثال ہے۔ علامہ اقبال اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ میں تو یہ سمجھا تھا کہ مسلمان قوم مکمل طور پر تباہی اور بربادی سے دوچار ہو چکی ہے، جس طرح خزاں بھرے ہوئے باغ کو جو ہے وہ اجاڑ کر رکھ دیتی ہے، اسی طرح امت مسلمہ کا باغ جو ہے خزاں رسیدہ ہو چکا ہے۔ اب یہاں خوش رنگ پھولوں کی بجائے نوک دار خار دار پودے ہی جو ہے وہ جڑی بوٹیاں ہی جو ہے وہ اگ رہی ہیں۔ تو ان کے نزدیک جو ہے وہ یہ سمجھ رہے تھے، لیکن اصل میں خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ بقول شاعر کہ ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نو انسان کو، ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نو انسان کو، اخوت کا بیاں ہو جا محبت کی زباں ہو جا۔ تو اسی اجڑے ہوئے گلشن میں ابھی فاطمہ جیسی کلیاں موجود ہیں۔ جس طرح کوئی چیز جل جائے تو راکھ ہی باقی رہ جاتی ہے، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ اب اس راکھ سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اچانک کوئی چنگاری بھڑک کر اپنے وجود کا احساس دلاتی ہے، اور ایک چنگاری امید کی کرن بن جاتی ہے، اور آگ جو ہے دوبارہ سے جلس سکتی ہے۔ جی، شعر نمبر 5 کہ اے صحرا میں اپنے صحرا میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہیں، اپنے صحرا میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہیں، بجلیاں برس سے ہوئے بادل میں بھی خوابیدہ ہیں۔ تو جناب آہو سے مراد جو ہے وہ اپنے اگر وہ میدان کربلا میں گرمی کی شدت پڑا تو اس میں بھی یہ لفظ آیا تھا، تو آہو کہتے ہیں ہرن کو۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اے فاطمہ تجھے دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ ابھی ہمارے ریگستان میں بہت ہرن پوشیدہ ہیں، چونکہ وہ صحرا کی رہنے والی تھی فاطمہ، تو اس لیے اس کو تشبیہ دے رہے ہیں جیسے آسمان سے بادل بجلیاں سمیٹے ہوئے ہیں۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ چونکہ ہمارے قومی و ملی شاعر بھی تھے، اور اس شعر میں بھی وہ فاطمہ نامی بچی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں، اور صحرا کا ذکر کرتے ہیں، ریگستان کا۔ اصل میں ریگستانی ہرن جو ہے بڑا تیز تراز جو ہے وہ بھاگتا ہے، تو اس حوالے سے جو ہے وہ اشارہ کرتے ہوئے اس بات میں کہتے ہیں کہ صحرا کا ذکر کرتے ہوئے ننھی فاطمہ کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ایسے ابھی ہرن جو ہے وہ چھپے ہوئے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہم تو یہ سمجھے تھے کہ شاید ان بادلوں میں صرف بجلی کی لہر ہی ہے، گرج ہے، لیکن یہ تو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ برس بھی سکتے ہیں۔ تو اقبال جو ہے وہ اس شعر میں بھی فاطمہ کو ایک برسے ہوئے بادلوں میں سے فاطمہ جیسی بہت سی بجلیاں جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہیں اس طرف اشارہ کر رہے ہیں، یعنی کہ ابھی بھی بہت سے لوگ جو ہے وہ ایسے موجود ہیں جو وطن کی خاطر جو ہے جان قربان کر سکتے ہیں، اور ان کے اندر جذبہ حب الوطنی جو ہے وہ پھوٹ پھوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ تو آج کا شعر نمبر 6، اور یہ آج کا ہمارا آخری شعر ہوگا۔ فاطمہ گو شبنم افشاں آنکھ تیرے غم میں ہے، فاطمہ گو شبنم افشاں آنکھ تیرے غم میں ہے، نغمہ عشرت بھی اپنے نالہ ماتم میں ہے۔ کہ اے فاطمہ تمہاری شہادت پر ہر آنکھ اشک بار ہے، یعنی کہ رو رہی ہے، لیکن دکھ کے پیچھے شہادت کی خوشی بھی ہے۔ عشرت خوشی کو کہتے ہیں، نغمہ عشرت خوشی کا نغمہ۔ تو فاطمہ جہاں جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہوئی، شہادت کے رتبے پر فائز ہوئی، تو علامہ اقبال جو ہے وہ کہتے ہیں فاطمہ کی شہادت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ تو نے اپنا فرض ادا کرتے ہوئے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی، تمہاری اس شہادت پر اگرچہ میری آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی ہیں،
اور یہ آنسو ہیں جو ایک معصوم لڑکی کی شہادت پر خود بخود آنکھوں سے ابل رہے آئے ہیں۔ تو لیکن اس دکھ کے پیچھے ایک خوشی بھی ہے کہ تم نے اپنی جان دے کر اپنی قوم میں زندگی کی ایک نئی لہر دوڑا دی، اپنے وطن کے نوجوانوں کو ایک نئی راہ دکھا دی۔ اگر وطن کی حفاظت کے لیے جان بھی قربان کرنا پڑے تو اس سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ تمہاری شہادت نے دوسرے نوجوانوں کے دل میں جذبہ جہاد پیدا کر دیا اور ان کے اندر آزادی حاصل کرنے کے جذبات دم توڑ رہے تھے، تو پھر سے بیدار ہو رہے ہیں۔ تیرے نقشے قدم پر چلتے ہوئے ایک نہ ایک دن وہ آزادی حاصل جو ہے وہ کر لیں گے۔ تو اس لیکچر کا اختتام اس شعر کے ساتھ کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو جناب یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ تو اس میں سے آپ نے ہوم ورک کیا کرنا ہے آن یور چوائس کہ آپ نے کسی ایک شعر کی جو ہے وہ تشریح خوش خط جو ہے لکھنی ہے، اور منڈے کو آپ نے صبح 9 بجے کے بعد میں آپ نے سینڈ کرنی ہے گروپ کے اندر، ٹھیک ہے جی۔ اب سوال و جواب کے لیے جو ہے وہ ہمارے پاس کچھ وقت باقی ہے، تو آئیے آپ کے سوالات کا میں منتظر ہوں۔ چیٹ باکس جو ہے میں نے اوپن کر لیا۔